جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. فیبروری کے دوسرے ہفتے میں ہم آپ کو کرتے ہیں ویلکم. نئے جوائن کرنے والوں کو دونوں ہاتھوں سے ہمارا سلام اور درخواست. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں ہیلدی کرٹیسزم سر آنکھوں پہ آپ لوگوں کا، لیکن بیجا تنقید سے دل دکھتا ہے صاحب. خیر، مجھے میری ٹیم بتاتی ہے کہ آپ لوگ تنقید ہم پہ کم کر رہے ہیں، اور جو ہے کچھ ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ ہماری اب آپ پہ بڑھ چکی ہے. جو لوگ ہمارے چینل کو نئے سبسکرائب کر رہے ہیں ان کو بھی ہمارا جی آیا نو. دوسرا جو ہے ہمیشہ آپ سے ایک مونولوگ کی داستان سنانی پڑتی ہے کہ کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنائے. ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان. یہ وہ نمبر ہے ہماری اسکرین پہ، بڑا بڑا نظر آ رہا ہوگا، 0302444771. یہ وہ نمبر ہے جو آپ کے اور میرے بیچ میں ایک فیسیلیٹیٹر ہے. اس پہ اگر آپ آ گئے ہیں اور آپ نے ان کو، کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کا ایک ڈیجٹ بھی دائیں سے بائیں نہیں ہونا چاہیے، غلطی سے بھی جو ہے. اور آپ کو کیونکہ ساری انفارمیشن کہ کیسے آپ نے ملنا ہے یا آپ نے ٹیلی فونک سیشن لینا ہے، ہر انفارمیشن مل جائے گی. ٹیلی فون کلائنٹس کے ساتھ معذرت کہ آپ لوگوں کو اس باری لمبا انتظار کرنا پڑ گیا. مجھے سردیوں سے نفرت کرا دی ہے اس سال کی سردی نے. ابھی بھی آپ دیکھیں میرا ساؤنڈ باکس ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود میں سانس روکے بغیر ٹیلی فون کلائنٹ سن رہی ہوں. آپ سوچ نہیں سکتے میرے ساتھ ہو کیا رہی ہے. اور جو ہے اس پہ آپ سیف ہو. صرف یہ کہ میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک ہفتے میں اگر آپ نے ہمارا ٹیلی فون سیشن بک کیا ہے تو باری اگلے ہفتے میں آئے گی. پریشان نہیں ہوئیے گا، آپ بھی سیف ہیں، آپ کی انفارمیشن بھی، اور آپ کے جو بھی تحفظات ہیں. دوسرا، سپوزنگ اس نمبر سے آپ کو نہیں جواب آ رہا، ادھر ایک نمبر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے فار کمپلینٹس. نمبر یہی ہے، کوڈ اس کے اوپر ہے 0306. نمبر ایک ہی ہے، ایک کا کوڈ ہے 0302، ایک کا ہے 0306. نمبر ایک ہے. میں نے بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں واٹس ایپ نہیں لکھیں گے. جو سمپل طریقہ ہوتا تھا نا ٹیکسٹ بھیجنے کا، ٹیکسٹ بھیجیں گے آپ کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے جواب نہیں آ رہا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں رب نے چاہا انشاءاللہ تو 1 فیبروری سے میری چیزیں ذرا تھوڑی سی بہتر ہو ہی جائیں گی انشاءاللہ. ابھی تو ہو چکی ہیں بلکہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ جو ہے پورا جو جنوری تھا نا وہ ایک فل آف کیوس تھا. بس پتہ نہیں میں کیسے یہاں تک پہنچی ہوں. میں 3 بار سردی سے ہٹ ہوئی ہوں. میں نے ایک دن اپنے گلے کو بریک نہیں دیا. میرے پہ کئی فیزز ایسے آئے میں نے یوں گلا پکڑ کے کام کیا، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں سے ریکوری بہت سلو ہوئی ہے. کچھ عمر کا بھی ظاہر ہے قصور ہے، اور باقی جو ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے جب ملتی ہوں میرے پاس 4 محدود سے نالج ہیں جو رب کے دیے ہوئے ہیں: ایسٹرولوجی، نیمرولوجی، پامسٹری اور کارڈز. ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ ایک ایرانی علم ہے. یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے. میں اس کو ابھی بھی آپ سے یہی کہوں گی، اس کے باوجود کہ اللہ پاک نے میری سیاسی پیش گوئیوں میں now I can say کہ 100% میری پریڈکشن جو ہے نا وہ ٹھیک گئی ہیں، اور اب تعالیٰ نے میرا ایک ریکارڈ بنا دیا. اس کے باوجود میں یہ آپ سے کہوں گی یہ اندازے ہیں. وہ اندازوں کی عزت رکھ لیتی ہے اس کی ذات، اس کی مہربانی کہ آج تک اس نے بھرم رکھا ہوا ہے. تو جو ہے پھر اس کے باوجود میں اس کی مخلوق کو مس گائیڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتی. میں صرف ٹائم فریم بتا سکتی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہوں گی جہاں قسمت کو بدلنے کی بات آتی ہے وہاں شرک کے زمرے میں ہم چلے جاتے ہیں. اگر ہم قسمت سے ڈیل کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم گوگل میپ سے رہنمائی لیتے ہیں، محکمہ موسمیات سے لیتے ہیں، اسی طرح زندگی سے ڈیل کرنے کے لیے ستاروں سے رہنمائی لینی پڑ جاتی ہے.
تو یہ اتنا سا کام ہے جو میرے اللہ نے میرے ذمے شاید لگا دیا ہے. میں کوئی خوشی سے یہ کام واقعی نہیں کرتی. یہ میں نہیں کہہ سکتی کام میرا پیشن ہے، لیکن جب رب نے ڈال دیا، روزی روٹی اس کے اندر ڈال دی، تو اس کی ذات کا صد شکریہ. اس کام کی عزت کریں جو آپ کو عزت دلوا رہا ہے، تو میں اس کی عزت ضرور کرتی ہوں. آپ لوگوں کو ایک میسج میں ہمیشہ دیتی ہوں، اللہ پاک نے جو بھی کام آپ کے ذمے لگایا، جب آپ اپنے کام کو عزت دو گے، یقین کریں وہ کام آپ کو ڈیفینیٹلی عزت دلائے گا. یہ کر کے دیکھیے گا. ایماندار ہو جائیے جو بھی کام رب نے آپ کے ذمے لگایا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ اب چلتے ہیں ہاروسکوپ کی طرف. 6 فیبرری سے شروع کریں گے، 12 فیبرری پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. ہوتی ہے ملاقات آپ سے 12 ستاروں کے ساتھ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں گئے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں زون سی. زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس، یعنی کہ برج قوس کے جو لوگ ہیں، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر ان کا نام اردو میں فے اور انگلش میں ایف، فلیگ والا ایف سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیرینز کا جو ہے یہ والا ہفتہ کیسا رہے گا. فیبرری کا 2 ویک بسم اللہ کریں گے 6 فیبرری سے، اور ہم اسے اینڈ کریں گے جا کے 12 فیبرری کے اوپر. جی سٹارٹ لیتے ہیں. سیجیٹیرینز آپ تو کمر کس لیں، کیونکہ کوئی کام آپ کا، جو ہمارے سیجیٹیرینز سٹوڈنٹس اگر ہیں، ہمارے وہ سیجیٹیرین جو اوورسیز کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ہمارے وہ سیجیٹیرین جو اپنے کریئر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، کسی دوست کی مدد چاہیے، کمر کس لیں اور ہر وسائل جو ہے بروئے کار لے کے آئیں، تاکہ آپ اپنے مسائل جو کہ کریئر سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ریزالو کر سکیں. یہ ٹائم آپ کا شروع ہو جاتا ہے 5 فیبرری سے. آپ کے پاس ٹائم ہے 11 فیبرری تک. تو اللہ کا نام لیں اور اپنے کاموں میں جت جائیے آپ. اس کے بعد ہم آتے ہیں 12، 13 اور 14 فیبرری کی جو 3 تاریخیں ہیں. اس میں آپ نے اپنا صدقہ لازمی دینا ہے. ستارے کی پوزیشن بھی سلو ہے، مون کی حالت بھی کوئی مزے کی نہیں ہے. تو آپ نے، تاکہ کوئی بھی چیز ہمارے پیارے سے سیجیٹیرینز کے دماغ پہ دباؤ نہ ڈالے، نیگیٹو دباؤ نہ ڈالے، نیند نہ اڑا دے اور ان کو بے چینی میں نہ مبتلا کر دے یا مایوسی اندر آپ کے نہ ڈال دے، تو آپ نے ان سارے مسائل کی نیت سے ان 3 تاریخوں میں اپنا صدقہ لازمی دینا ہے. اب ہم آتے ہیں بڑے ستارے کی طرف. دیکھیں ایک پیارا سا منا سا ستارہ موجود ہے جو کہ آپ کے فائنینسز کو بہت زیادہ تو میں امید نہیں دلاؤں گی، قدرے بہتر کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس کی تو ہمیں 100% امید نظر آتی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ وہاں پہ قدرے پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اس کے بعد ہم آپ کے جو ہوم فرنٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو 21 جنوری کے بعد سے اور پھر 28 جنوری کے بعد سے ستاروں کی پوزیشن ہمیں کہتی ہے کہ آپ کے جو تعلقات ہیں اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے سسرال والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور جو لوگ محبت میں مبتلا ہیں سیجیٹیرینز، سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی پازیٹیو خبر نظر آتی ہے. جن کے نئے رشتے جڑنے جا رہے ہیں اس وقت میں وقت بھی مبارک ہے. رشتہ داروں کی کمپلیٹ جو ہے وہ کولیبریشن بھی آپ کے ساتھ رہے گی. اور اس وقت جو ہے کوئی لو ایٹ فرسٹ سائٹ بھی ہو سکتا ہے. جن لوگوں کو اولاد کی خواہش ہے، اولاد نرینہ کی خواہش ہے، ستارہ مبارک ہے وہاں پہ. جن لوگوں کو جو ہے اولاد ہی کی خواہش ہے، اگر کوئی دوا یا دعا میں مصروف ہیں تو اللہ پاک اس وقت ان پہ کرم کر سکتے ہیں. تو کرم اللہ کا جو بڑے ستاروں کی موجودگی ہے وہ آپ کے دفتری معاملات کو بھی پہلے سے بہتر کرتی ہے. اگر کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرنی ہے تو بھی معاملات کو بہتر کرتی ہے.
اگر آپ نے جو ہے ویسی شہر بدلنا ہے اس کے لیے بھی ستارے کی پوزیشن بہتر ہے، گھر بدلنا ہے، گھر کو ریڈو کرنا ہے تو بھی ستارے کی پوزیشن بہتر ہے، بچوں کی خوشی، بچوں کے جو بھی معاملات ہیں ان کی خوشی بھی آپ کے لیے نظر آتی ہے۔ رومانس ایریا میں بھی ستارے کی جو موجودگی ہے وہ ہمیں آپ کے لیے پازیٹیو نظر آتی ہے۔ جاب ایریا اور ہیلتھ ایریا میں فلکچویٹڈ سچویشن ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے وہ بھی انڈر کنٹرول رہے گی۔ اور جو آپ کی ازدواجی زندگی تھی سیجیٹیرینس، اس میں ایک طوفان ڈالنے کی کوشش کی ایک جنگجو ستارے نے 1 نومبر 2022 سے ٹل 20 جنوری 2023 تک۔ اب اس نے سکھ کا سانس آپ کو دے دیا ہوگا، جن کے تو رشتے بچ گئے، بریک اپ نہیں ہوا تو اب وہ خطرے سے باہر ہے، اور چاہے وہ آپ کی کاروباری پارٹنرشپ ہے یا آپ کی لائف ریلیشن شپ ہے، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ اس ڈینجر سے آپ لوگ باہر ہو، تو اللہ کا شکر ہے، ناؤ یو آر سیف اللہ کے فضل سے۔ تو اب آپ اس کو انجوائے کیجئے۔ پھر بھی میں آپ کو کہوں گی سیجیٹیرینس، اپنے دماغ کو ڈپریشن سے بچانے کے لیے ہمیشہ میں ریمائنڈ کراتی ہوں، آپ نے لاہور کا ورد ضرور کرنا، تاکہ کسی قسم کا سوئنگ برین کے، کسی قسم کا دنیاوی ڈپریشنز آپ کو پریشان نہ کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کا فرمان ہے کہ اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ جب اس کو پڑھیں اپنے دماغ اور اپنے صحت کی جو ہے نا حفاظت مانگیں۔ اگر ویسے تو میں نے آپ لوگوں کو جس دن سے یہ صورتحال ہوئی تھی میں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کو ایک دن میں آپ 313 باری بھی پڑھ سکتے ہیں، اول و آخر درود شریف پڑھ کے اس کو 313 باری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ایک گو میں 313 کریں، کاؤنٹر پہ کیا پھر رکھ دیا پھر دوبارہ اٹھا لیا، تو یہ جو ہے یہ آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے پروٹیکٹ کرے گی، ذہنی بھی اور جسمانی بھی۔ اگلا ستارہ کیپریکون یعنی کہ برج جدی، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں جے جگ والا، جی گرل والا، زیبرے والا، میں ہمیشہ مجھے آسان لگتا ہے اسی طرح بتانا، تو وہ جن کے نام اس انیشل سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کیپریکونینز کے جو گائیڈ لائن ہے اسے فالو کر سکتے ہیں آپ۔ جی کیپریکونینز آتے ہیں فیبروری کے 2nd ویک پہ، 6 فیبروری سے بسم اللہ ہو کے ہم اسے ختم کر رہے ہیں 12 فیبروری کے اوپر۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، کہاں صورتحال چل رہی ہے۔ 6 اور 7 ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ خرچہ نہ آپ پہ پریشانی ڈال دے، آلدو کہ 20 جنوری کے بعد سے میں نے آپ پہ یہ بھی کہا تھا کہ اب پیسوں کا آن اینڈ آف سلسلہ پہلے سے بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کا ستارہ کیپریکونین سرستی کے سن کی سرستی کے آخری مراحل میں ہے، اور ان ایڈوانس مبارک ہو جو 1 پیس میں میرا خیال ہے کیپریکونینز کی جب سرستی شروع ہوئی تھی تو میں نے ہاروسکوپ دینا شروع کیا تھا، اور آج ختم ہونے کی اطلاع بھی میں آپ لوگوں کو آخری ڈیٹ دے رہی ہوں 8 مارچ، آپ کی سرستی سن کی ختم ہو جائے گی اور آپ کے فائنینسز ابھی سے ستارہ ریسکیو کرنے کے لیے آ چکا ہوا ہے 21 جنوری سے، لیکن 5 اور 6 کی جو 2 تاریخیں تھیں مجھے یہ تھا کہ ان میں آپ کے فائنینسز پہ لوڈ نہ پڑے۔ اس کے بعد 7 فیبروری سے لے کے 14 فیبروری تک شکر ہے کہ آپ پورے ان تاریخوں میں محفوظ زون کے اندر ہیں، کہیں ٹریول کرنا ہے آپ آزاد ہیں، کہیں جو ہمارے جو کیپریکونین سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ تاریخیں سیف ہیں، ہمارے وہ کیپریکونینز جنہوں نے اپنے کوئی بزنس ریلیٹڈ کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے وہ بھی سیف ہیں، کوئی کلین چٹ کہیں سے لینی ہے، کوئی پیپر ورک ٹائپ کام کہیں سے نکلوانا ہے، تاریخیں آپ کے ساتھ ہیں، کوشش اپنی پوری جاری رکھیے، کیونکہ ستارہ تو صرف باہر کی خبر دے سکتا ہے نا،
باقی تو آپ نے خود ہمت کرنی ہے، تو عمل کیجئے۔ اور 12 فیبروری، 13 فیبروری اینڈ 14 فیبروری، ان تاریخوں میں اگر اپنے کسی دوستی سے یا بچوں سے ریلیٹڈ یا اپنی کسی دنیاوی خواہش سے ریلیٹڈ اگر ذرا سی بھی مایوسی کوئی آپ کے اندر گھر کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو آپ نے اگنور کرنا ہے، آپ نے اس وقت جو ہے اس کو لفٹ نہیں کرانی، کیونکہ ان 3 تاریخوں میں ستارہ کہیں کوشش کر سکتا ہے کہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکائے۔ باقی کریئر سے ریلیٹڈ بھی ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے، جو ہمارے کیپریکونین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شکر ہے کہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمارے کیپریکونینز کی جو ازدواجی زندگی ہے یا کاروباری زندگی ہے یا آپ کی سوشل لائف ہے، اس وقت آپ کیپیبل ہیں انٹریکٹیو ہونے کے لیے، یعنی آپ کا انٹریکشن جو ہے ان جگہوں پہ ٹھیک چلے گا، معاملات آپ کے انڈر کنٹرول رہیں گے کیپریکونینز، وہاں پہ اس وقت آپ کے لیے کوئی بھی وارننگ نہیں ہے۔ فائنینسز میں جیسے ہم نے پہلے ہی بتایا کہ اب تو سڑستی ختم ہو رہی ہے، اور 21 جین کے بعد سے ایک ستارہ آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے آلریڈی آ چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، 28 جنوری کے بعد سے جو ایک ستارے نے پوزیشن بدلی ہے، آپ کے تعلقات کو بہتر کرے گا، سسرال والوں کے ساتھ جو ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اگر آپ نے کہیں سفر کرنا ہے کسی بھی پرپس کے تحت، اس میں آپ کو سکسیس دے رہا ہے۔ پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہتری ہے، گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات، گھر کا ماحول، رشتہ داریاں، خاندان، اس وقت معاملات آپ کے انڈر کنٹرول چلیں گے۔ وہ کیپریکونین جو گھر بدلنا چاہتے ہیں یا گھر والوں کے ساتھ ایک بہتر بانڈ چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم ان کے لیے مبارک ہے، اس وقت ان کا بانڈ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ پازیٹیولی بہتر ہوگا۔ بچوں سے ریلیٹڈ تفکرات آن اینڈ آف چل سکتے ہیں، رومانس ایریا میں بھی تھوڑی فلیکسیبل ہی رہیے، تاکہ اگر آپ اسے سروائیو کرانا چاہتے ہیں، چلیں ہم آپ کے ساتھ ڈیٹ شیئر کر لیتے ہیں۔ آپ کا نہیں دل چاہ رہا یا بچوں سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہے، صرف 1 جون تک آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے، ٹل 1 جون تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے، خود بخود جو معاملات ہیں نا اس ڈیٹ کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ ہیلتھ ایریا میں ہمیں آپ کے لیے پریشانی محسوس ہوئی تھی، اور آپ کے جاب ایریا میں کیپریکونینز، آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے 1 نومبر 2022 جب آیا تھا تو مجھے پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بہت خیال رکھیں صحت کا، جو لوگ ملازمت میں ہیں کیپریکونینز وہ بہت کیئرفل ہو جائیں۔ جب تک 20 جنوری نہیں گزری تھی یہ خطرہ موجود تھا اس سال کی۔ اب شکر ہے 20 جنوری آنورڈز اس میں آپ سیف ہو گئے ہیں، اب جاب کرنا آسان لگے گا، یا ہیلتھ بھی گریجولی اور سلولی جو ہے وہ ریکوری کی طرف جائے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر اس پریڈکٹڈ ٹائم نے ہمارے کسی کیپریکونین کو کسی بیماری میں مبتلا کیا، لیکن اب شکر ہے کہ ستارہ جو ہے وہ پازیٹیولی صحت کی طرف بھی انشاءاللہ آپ کا جائے گا۔ باقی دوستوں کے ساتھ کوشش کریں، نہیں بھی دل مانتا یا نہیں بھی آپ کے مطابق ہوتے، میں پھر بھی مشورہ دوں گی کہ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے دوستوں کے ساتھ گزاریے۔ آگے چلتے ہیں جی، ہمارا اگلا ستارہ زون سی کا ایکویرین، یعنی کہ برج دلوں کے جو لوگ ہیں، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر ان کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جی ایکویرینز، اس ہفتے کو جو ہم نے آپ کے لیے ہوم ورک کیا ہے 6 فیبروری سے شروع کر کے ہم اسے ختم کر رہے ہیں جو ہے 14 فیبروری پہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو کلوز کرتے ہوئے کہا تھا کہ 5 اور 6 بھی بہتر ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی ہے، آپ کی کاروباری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی ریلیشنز ہیں آپ کے اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ۔ ویسے بھی 21 جنوری کے بعد سے ایک ستارہ وہاں پہ آ گیا تھا
جس نے آپ کے ان تعلقات کو ایک پروٹیکٹیو شیلڈ دینی تھی. تو اللہ کرے کہ اس کی بلیسنگ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ محسوس بھی ہوئی ہو، کیونکہ ستارہ تو یہاں پہ بہتر ہو گیا تھا، اور 5 اور 6 فیبروری بھی شکر ہے کہ پازیٹیولی بہتر تاریخیں ہیں. 7 8 اور 9 فیبروری کی جو تاریخیں ہیں، ویسے تو یہاں پہ میں کہوں کہ 28 جنوری کے بعد سے فائنینسز میں گاہے بگاہے ایکویرینس بہتری بننی چاہیے. کہیں نہ کہیں سے آپ کے مال میں آسانی کی انڈیکیشن ہوتی ہے، لیکن 7 8 اور 9 میں اخراجات کا لوڈ آپ کو ذرا سا آپ پہ لوڈ ڈالتا ہوا نظر آتا ہے. اگر تو یہ 3 تاریخیں اوائڈ کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، ورنہ کوئی بات نہیں. 10 اور 11 میں پھر آپ ہمیں ایٹ پیس نظر آتے ہیں. یہاں سے جو ہے ایکویرینس جو لوگ بزنس میں ہیں، وہ ایکویرینس جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایکویرینس جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، وہ ایکویرینس جو کسی قسم کا بھی اپنا کوئی پیپر ورک جس کام میں انوالو وہ اسے ریزولو کرانا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ میں کہہ دوں تو میں آپ کو اگلی بھی دے دیتی ہوں کہ 16 فیبروری تک کوشش بڑھا دیجیے. انشاءاللہ کسی نہ کسی کی مدد سے، ویسے تو رب کی مدد نظر آ رہی ہے ملتی بھی، لیکن ظاہر زمینی وسیلوں سے ہم انکار نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ یہاں پہ آپ کے کام بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کاموں میں بہتری بنے گی، اور انشاءاللہ کوئی نا امیدی یا مایوسی ہمیں نظر نہیں آتی. مینٹلی بھی ہمارے ایکویرینس خاصے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. سمجھداری کے ساتھ سچویشن کو، خود بھی آپ کو اپنے پہ ذرا پراؤڈ ہوگا، کیونکہ جب آپ ایموشنز کو کنٹرول کر کے مصلحت کے ساتھ، تھوڑا ڈپلومیسی کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں تو خود بھی انسان کو لگتا ہے یہ کنٹرول آپ کو خود بھی ایک اچھا لگتا ہے. تو اس وقت یہ سچویشن آپ کے دماغ کی ہے، وہ آپ کو پازیٹیو گائیڈ بھی کر رہا ہے، اور اس وقت اس کی سنیے بھی کہ اس وقت وہ آپ کے لیے حق میں بہت بہتر کنڈیشن ہے آپ کے برین ایریا کی، جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ایریا بھی آپ ایزیلی اب ہینڈل کر پائیں گے، فائنینشیل ایریا کو بھی ہینڈل کر پائیں گے. جن ایکویرینس نے کوئی تبادلہ پوسٹنگ کرانی ہے، ستارہ بہت بہتر ہے. جنہوں نے شہر بدلنا ہے ان کے لیے ستارہ بہت بہتر ہے. جو ایکویرینس نئی رشتہ داریاں جوڑ رہے ہیں اس وقت میں، خاندان بھی اچھے مل رہے ہیں، جیون ساتھی بھی اچھے ملیں گے آپ کو. گھر کا جو ماحول ہے جس میں پیرنٹس یا بہن بھائی آتے ہیں، اس میں تھوڑے بہت تفکرات اپ اینڈ ڈاؤن جو کہ زندگی کا حصہ ہے. سچویشن نہ بہت اب نارمل ہے نہ ہی پرفیکٹ نارمل ہے، تو آپ بیچ کی کہانی کو سمجھ جائیے گا. جو آپ کے بچوں والا ہاؤس ہے اس میں ہمیں آپ کے لیے ٹینشن تھی، اور آپ کے رومانس ایریا کی ٹینشن تھی. یہ میں نے آپ کو بہت زیادہ کہا تھا کہ 1 نومبر 2022 سے لے کے 20 جنوری 2023 تک بریک اپ کے خطرات موجود تھے. اور خدا نہ کرے، میں بار بار کہتی تھی کہ جو میری بہنیں کنسیو کیے ہوئے اپنی بہت احتیاط کریں تاکہ مس کیریج ٹائپ کا کوئی خطرہ یا کوئی گائنی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم انہیں پریشان نہ کرے. اب آپ سیف زون میں ہیں. اللہ پاک نے، اللہ نہ کرے کہ کسی رب نے آپ کو کسی امتحان سے گزارا ہو، کوئی بریک اپ بھگتا ہو، یا اس قسم کا کوئی سیٹ بیک آپ کی زندگی میں آیا ہو. اللہ پاک کسی بھی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائیں، کیونکہ اس وقت اولاد کی طرف سے تفکرات آ سکتے تھے. اب ستارہ وہاں پہ ذرا پرسکون ہو گیا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کا کوئی لاس ہوا ہو، اور اگر ہوا ہو تو اللہ پاک اس کو کمپنسیٹ کریں. لیکن اب ستارے کی زبان کہتی ہے کہ وہ خطرات ٹل چکے ہیں، اور خدا کرے کہ یہ جو سکون ہے وہ ہمارے ایکویرینس کو زمین پہ بھی محسوس ہو. ایک وارننگ جو چلتی چلی آ رہی ہے کہ کاروبار پہ آپ نے پریشان، ایکویرینس بالکل نہیں ہونا. سلو اگر ہے تو بھی پریشان نہ ہو، اور نہ ہی کوئی نیا چیلنج، کوئی نیا ٹاسک ایکسیپٹ کریں جب تک یہ مشکل وقت یہاں سے نہ نکل جائے. اور یہ مشکل وقت نکلنے میں زیادہ دیری نہیں ہے، انشاءاللہ میں جلدی وہ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی.
कुछ चीज़ें इसलिए शेयर नहीं करती, फिर मेरे आने का इंतज़ार आप लोग ख़त्म कर देंगे। तो जो है उसकी मुझे एक लालच होती है, लेकिन बहुत सारी मैं काम ईमानदारी से करती हूँ, क्योंकि वो डेट थोड़ी-सी ज़रा आगे है, तो मैं चाहूँगी कि जो एक्वेरियंस अपना ज़ाती कारोबार कर रहे हैं, वो ज़रा सेफ प्ले करें। कोई जो जो मीडिया में है, जो पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सोच समझ के कोई ऐसा स्टेटमेंट ना आपके मुंह से निकल जाए जो कि आपके लिए जिसे कंट्रोवर्शियल किया जा सके। अब आ गया जी आसमानी काउंसिल का आखिरी सितारा पाइसेस, और हमारे जोन सी का आखिरी सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हफ्ता फरवरी का जो सेकंड वीक है, हमारे पाइसेस के लिए क्या मैसेज इन स्टोर है। इसको हमने शुरू किया है 6 फरवरी से और ख़त्म कर रहे हैं 12 फरवरी पे। आपको याद होगा जब मैं लास्ट टाइम क्लोज किया है पिछला हॉरोस्कोप, तो मैंने कहा था 5 और 6 की जो 2 डेट्स हैं, अपनी हेल्थ एरिया में लापरवाही नहीं करेंगे आप पाइसेस, और वर्क लोड को आप मैनेज करेंगे। तो जो है वहीं से कहानी शुरू करते हैं। अल्लाह ना करे आपको किसी भी तकलीफ़ ने, प्रेशर ने आजमाइश में डाला हो। खैर 7th 8th और 9th इन 2 तारीखों को कॉम्पनसेट करती हुई नज़र आती हैं। घर के फ्रंट पे सुकून, कुछ अपनी ज़ात का कॉन्फिडेंस, कुछ मूड की बहाली, कुछ सेहत में और एक बशाशत आना, और थोड़ा इजी हो जाएंगे आप इन डेट्स के अंदर। 10th और 11th फरवरी में पाइसेस इस वक्त खुदा का शुक्र है, अल्लाह पैसों के करम भी रखेंगे, लेकिन 10th और 11th में ख़ास तौर पे एहतियात कीजिएगा। जो भी मामला अगर आप डील कर रहे हो जिसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, कोई भी ऐसा मामला, उसमें ज़रा केयरफुल होके कीजिएगा उसको डील, ताकि कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना सके इन 2 तारीखों में। 12th फरवरी, 13th फरवरी एंड 14th ऑफ फरवरी वैसे तो सेफ हैं, लेकिन दिमाग पे कहीं ना कहीं लोड भी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त आप केपेबल नज़र आ रहे हैं उस लोड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि पाइसेस लोड आप पे बहुत था, मैं पहले भी कह रही हूँ। जो है 60% लोड आपका ख़त्म हो जाएगा जब आप पहुँचेंगे 8 मार्च के बाद। लेकिन 21 जनवरी के बाद भी जो एक सितारे ने यहाँ कदम रखा है पाइसेस, वो कहीं ना कहीं कुछ रोशनी दे रहा है आपको। कुछ डिप्रेशन, कुछ बर्डन रिलीज़ हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि अभी है तो हम अब आपको ये नहीं कह सकते। वही सिचुएशन है कि पेशेंट वेंटिलेटर से तो उतर आया, जब डॉक्टर कहता है कि इतने घंटे ये सरवाइव कर गया तो इसको जो है ज़िंदगी की पटरी फिर चल पड़ेगी। तो ये इतनी सी कहानी अब बाकी है। फिर 28 जनवरी से जिस सितारे ने नया कदम रखा, आपको ज़रा थोड़ा सा मेंटली भी कुछ पॉजिटिव होते हैं, जिसका असर आपके अपने कॉन्फिडेंस पे भी आता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको केपेबल करता है अपने रिलेशंस को बेहतर तौर पे डील करने के लिए। वो आपके सोशल रिलेशंस हैं पाइसेस, वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है या आपकी कारोबारी ज़िंदगी है, तो वो यहाँ पे ज़रा बेहतरी की सूरत हाल जो है वो बनाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक सितारे ने यहाँ कदम तो रख दिया था 20 दिसंबर 2022, और ये सॉलिड हो गया है 20 जनवरी 2023। तो मेरा मशवरा होगा पाइसेस, कोई एक चीज़ सेलिंग बाइंग में जाना है तो ये बेस्ट डेट्स हैं। आप इन तारीख़ों में अपने मामलात को डील कीजिए, जो भी आप अपने मामला डील करना चाहते हैं, या कोई रिकवरी के मामलात हैं, कोई कर्ज़ का लेन देन है। इस वक्त सितारे की जो पोजीशन है वो आपके मामलात को बेहतर करती हुई नज़र आती है। तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। फाइनेंसिस को रोलिंग पे डालना है, कहीं से कोई रिकवरी लेनी है, इसके लिए कमर कस लें, क्योंकि ये वाला टाइम आपके माली मामलात को
آپ کے حق میں ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں، سسرالی رشتہ داریاں، خاندانی رشتہ داریاں، بہن بھائی، آپ کے پیرنٹس، ان ہاؤسز میں ابھی آپ نے جذبات سے کام نہیں لینا، دل سے کام نہیں لینا، ابھی آپ نے ان ایریاز کو دماغ سے ڈیل کرنا ہے، یعنی رویہ مصلحت پسند ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ٹائم ایسا تھا جو آپ کے رشتوں کو توڑوا بھی سکتا تھا، یعنی کہ جو آپ کا ہوم لینڈ ہے اس میں اس نے طوفان کھڑا کرنا تھا۔ اس ٹائم نے 1 نومبر سے یہ ٹائم شروع ہوا تھا، اور یہ ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے جا کے، پازیٹیولی جو ختم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی 20 جنوری 2023 کو۔ تو اللہ نہ کرے کہ رشتوں میں کوئی توڑ پھوڑ کرائی ہو، گھر میں بد امنی بے سکونی کو اس نے پیدا کیا ہو، اب یہ بیبا بچہ بن گیا ہے تو اب یہ وہاں پہ آپ کے معاملات کو کمزور یا پریشان نہیں کرے گا۔ رب کے حکم سے تسلی رکھیے، انشاءاللہ یہاں پہ ان چیزوں کو یہ بہتر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اور باقی جو وہی آپ کے لیے وارننگ جاتے جاتے مجھے نعرہ مارنا پڑتا ہے، پائسز کوئی ایسا کام نہ کریں اس چھوٹی سی دنیا کو پانے کے لیے، پیسے جتنے بھی نظر آ رہے ہوں، جس کام میں اتنا سا بھی گرے ایریا ہو، کوئی ایسا کام آپ نے نہیں کرنا جس میں کسی مقدمے میں پھنسنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ یہ اگر خدا نہ خواستہ بھی تو بہت زیادہ ڈینجر زون سے آپ لوگ نکل آئے ہیں۔ میں آج یہ بات ڈرتے ڈرتے بندہ نیگیٹو بات کرتا ہے، یہ ایسا خطرہ تھا کہ خدا نہ خواستہ جیل کی شکل بھی دیکھنی پڑ سکتی تھی، بیہائنڈ دی بار پھنسنے والا سین بھی تھا۔ تو اللہ نہ کرے کوئی ٹریپ کر دیتا آپ کے لیے، کسی ٹریپ میں آپ کو ٹریپ کر لیا جاتا، کسی کڑکی کی لگی ہوئی میں آپ اس کا شکار ہو جاتے، اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو۔ یہ شکر ہے کہ ایک ستارہ ایسا ہے جو کہ آپ کے دماغ کو روشنی دینا شروع ہوگا، لگے گا کہ وہ جو اندھیرا تھا وہ چھٹ رہا ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ اسی سال میں آپ اس وقت سے بھی نکل جائیں گے۔ تو میں نے بار بار آپ کو ہمیشہ پائسس کہا ہے کہ کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا آپ لوگوں نے۔ تو یہ تھی جی جو ہے کچھ چیزیں پرانی ریپیٹ کی جاتی ہیں، تاریخوں کے ساتھ آگے نیا بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس چیز سے اگر آپ کی مدد ہوتی ہو تو اس کے میں کہوں گی کہ مجھے تھینک یو نہیں چاہیے، آپ کا پیار تو مل ہی رہا ہے مجھے، جو بے لوس قسم کا، اور میں کہتی ہوں یہ بے لوس پیار ہے نا جو آپ لوگوں کا، یہ میری ان ساری زندگی کی جو تپسیا ہے، جو میں نے ایک ریاضت کاٹی ہے، یا اللہ نے مجھے وہ ایک بھٹی میں سلگایا ہے، جلایا ہے، تب جا کے یہ انعام مجھے دیا ہے کہ آپ لوگوں کی بے لوس محبتیں، اور جو ایک وہ میری زندگی کا اب میں کہتی ہوں میرا ایسٹ ہے، تو میں انہیں کھونا نہیں چاہتی ایٹ اینی کاسٹ۔ اپنے حصے سے تو ایمانداری سے کام کرتی ہوں، میرا رب جانتا ہے، اگر وہ کسی بات کی عزت رکھ لیتے ہیں تو یہ میرے رب کا احسان ہے، اس کے صدقے مجھے آپ لوگوں کا پیار محبت مل جاتا ہے، تو یہ میرے لیے آئی تھنک دنیا میں یہی ایک کمائی میں کر سکی ہوں۔ تو وہی کہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، اور جو ہے اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اپنے پیاروں کے لیے بھی مانگنی ہے۔ اللہ پاک کو ہمارا مانگنا ہی پسند ہے، حمد و ثنا کے لیے ان کے پاس ہزاروں فرشتے ہیں، ہم تو شاید ان کی بندگی کا وہ حق ادا بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دھیان دنیا کے کاموں کی طرف چل رہا ہوتا ہے، بلکہ پورے دن کا شیڈیول نماز پڑھتے ہوئے طے ہو جاتا ہے، تو ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے اللہ کا۔ ہاں جو ان کے حکم ہے اچھا انسان بننے کے لیے کہ بحقوق العباد کا دل نہ دکھائیے، اپنے رشتوں کے فرائض جو ہیں یا حقوق ان کا خیال رکھیے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، نہ آپ کی زبان سے نہ آپ کے ہاتھ سے۔ تو رب کی محبت پانے کا اس سے بڑا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ رب کی مخلوق سے محبت کریں۔ اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ بشرط زندگی اور صحت سلامتی، فی امان اللہ۔